أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. چھوٹی جی نعت ہے انشاءاللہ. جے کرنا دیدار مدینے والے کا سمجھ آ رہی؟ جے کرنا دیدار مدینے والے کا پڑ جاتا پیادار مدینے والے کا. جے کرنا دیدار مدینے والے کا پڑ
مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش دے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پر چار مدینے ہر پاسے پر چار مدینے والے دا بڑھ جاتا پیادار مدینے والے دا امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بڑھ جاتا پیادار مدینے والے دا ایک جملہ میں سفر عمرہ چل رہا ہے صحابہ دا ایمان اللہ کو پسند آیا اللہ کرے ساڈا ایمان بھی اللہ کو پسند آ جائے صحابہ دا ایمان اللہ کو پسند آیا بھی جنتی ہے ہر یار مدینے والے دا جنتی ہے ہر یار مدینے والے دا بن جاتا پیادار مدینے والے دا اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد جناب صدر جلسہ امیر مجلس ذی وقار علماء کرام ذوی الاحتشام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں کلیر والا علاقہ حافظ آباد دے غیور باشعور باوقار مسلمان اس مسجد کی زندہ دل انتظامیہ زندہ دل خطیب و امام اور زندہ دل نمازی حضرات اللہ تعالیٰ میری اور تمام خواتین و حضرات کی حاضری اپنی رضا و رحمت واسطے اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے ساڑھا مل بیٹھنا حاضر ہونا سننا سنانا اللہ تعالیٰ ساری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے جنہ دوستان نے احباب نے آج بھی اس نظم کا اہتمام کیا ہے جناب پروفیسر قاری سعید احمد کلیری صاحب اور انہوں نے رفقا احباب اس مسجد نمازی اللہ تعالیٰ تمام حضرات کی محنتاں کوشاں کاوشاں اللہ قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے مسجد بانی حکیم میاں عبدالرحمان صاحب اللہ تعالیٰ انہوں کی قبر کو بکائے نور بنائے اور اللہ انہوں کی درجات کو بلند فرمائے میرے تو قبل مولانا امانت الرحمان عثمانی صاحب مولانا حافظ الشکور صاحب شیخ پوری حافظہ اللہ تعالی مولانا عثمان الہی صاحب ابرار ظہیر صاحب اپنے اپنے انداز اندر خطابات بیانات فرما چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کا سنانا توڑا سننا اللہ قبول فرمائے اور جنہیں سورے کے گنے سے ہوئے کہ اللہ کا سونا قبول فرمائے اے آپ نے دعائی کرنی ہے سارے وقت حضرات ہر انسان نجات چاہتا ہے بخشش چاہتا ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ قیامت کو میری نجات ہو جائے میری بخشش ہو جائے
حضرات بخشش اور نجات کے واسطے دو چیزاں ضروری نے، پوری توجہ، بخشش واسطے اور نجات واسطے دو چیزاں بڑی ضروری نے۔ سب تو پہلی چیز جو بڑی ضروری ہے وہ ہے اللہ کی رحمت، سارے بولو اللہ کی رحمت، اور دوسرا انسان کا اپنا عمل۔ یہ دو چیزاں بخشش واسطے نجات واسطے ضروری ہے۔ حضرات اگر کوئی بندہ ہر سال عمرہ کر دے، اعتکاف کر دے، سال بسال حج کر دے، زکوٰۃ ادا کر دے، جہاد کر دے اور ہفتے پر قرآن مکمل کر دے، مت سمجھے کہ میرے بڑے اعمال بڑے نے، نیکیاں بڑیاں نے، میں شاد مار کے جنت ٹر جاگا، میں نے رحمت کی ضرورت ہے۔ نہیں، وہ غلط فہمی ہے۔ جتنے مرضی تیرے بڑے عمل نے بیڑا پار ہو رہے تھے اللہ کی رحمت نال بیڑا پار ہو رہے۔ کسی نے محبوب کو پوچھا، محبوب جی تسی بھی اللہ کی رحمت نال جنت جاؤ گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں 7 لاکھ نبیوں کا امام، میں سالار انبیاء، میں سید اولاد آدم، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی جنت جاواں گا دیو دی۔ پتہ چلیا نجات واسطے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ کنے پہ گئے ہو؟ بولو کیڑی کیڑی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور دوسرا عمل۔ حضرات عمل کے واسطے بھی دو چیزاں ضروری ہیں۔ ہر عمل نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اگر ہر عمل نجات کا ذریعہ بنتا، قرآن نہ کہنا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ تسقیٰ من عین آنیہ، قرآن کہے یہ بات نہ کہنا۔ پتہ چلیا ہر عمل نجات واسطے کام نہیں آئے گا۔ عمل وہ کام آئے گا جن کے اندر دو شرطاں نے، ایک اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ دی رضا، سارے بولو اللہ تعالیٰ دی، پھر بولو اللہ کی رضا، اور دوسرا باپ دادے کا طریقہ نہیں، نانکے دادکے کا طریقہ نہیں، قوم قبیلے علاقے کا طریقہ نہیں، نہیں، جس عمل اندر کملی والے آقا کی سنت کی وہ ہوئے گی، وہ عمل نجات واسطے کم آئے گا۔ جیڑا عمل نجات واسطے کم آئے کنیہ شرطاں؟ تو سب تو پہلی شرط وہ دے اندر ریاکاری نہ ہوئے، دکھلاوا نہ ہوئے، نمود و نمائش نہ ہوئے، وہ دے اندر خالص اللہ کی رضا ہوئے، بندے کی رضا مقصود نہ ہوئے، اور دوسری شرط کہ وہ نبی پاک کے طریقے کے مطابق ہوئے، پھر انشاءاللہ عمل کم آئے گا۔ حضرات کو میرے پر فرماؤ ذرا، ہر عمل کرنے والا چاہتا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ جن کو پوچھو گے تو اے عمل کیوں کرنا ہے، کہنا جی اللہ کو راضی کرنے واسطے، حتیٰ کہ جن نے جناب ایسے لیٹ رکھی ہے ان کو پوچھو بھی لیٹ کیوں رکھی ہے، کہنا اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ کسی سر اندر خاک پائی ہے تو اللہ پا رہے کہ کیوں بھی کیوں، کہنا اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ کوئی جنگلہ اندر ڈیرے لا کے بیٹھا ہے، بھئی تو کیوں، کہنا جی اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ ایک اللہ کو راضی نہیں ہونا، کہ اللہ کو راضی کر رہے پھر کملی والے آقا کے پیچھے چلنا پڑے گا، اپنی مرضیاں چڑھنیاں بیٹھ گیا، باپ دادے کا طریقہ چڑھنا پڑے گا۔ آئیے سنیے، مالک کائنات نے اپنے پیارے قرآن میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ مالک کائنات نے فرمایا، لوگوں سن لو، مالک کائنات نے فرمایا، یہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام آئے، کوئی مومن چپ نہیں رہنا چاہیے۔ نبی پاک اس میں گرامی آئے، ذاتی نام آئے، صفاتی نام آئے، درود پڑھنے سلام پڑھتا ہے، سونے تے درود تے سلام پڑھیے، ہار گھڑی ہار صبح شام پڑھیے، سونے تے درود تے سلام پڑھیے، ہار گھڑی ہار صبح شام پڑھیے۔
پڑھیا درود تے پیغام ٹل گئیاں پڑھیا درود تے پیغام ٹل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں گنگے غم خوشیاں ہزار مل گئیاں کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں میرے پاک نبی دا قرآن میرے پاک نبی دا فرمان سنیے ذرا حال کے کائنات دا قرآن سنیے ذرا حال کے کائنات میں بڑا سوچا یاد کر دے اللہ پاک دا پیار چاہتے ہو اللہ پاک کی محبت چاہتے ہو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو حال کے کائنات میں پیار پانا چاہتے ہو نا اللہ کو اللہ صرف خاک پایا اللہ دا پیار نہیں ملے گا پکڑے تمہارا پایا اللہ دا پیار نہیں ملے گا چمٹے بجایا اللہ پاک دا پیار نہیں ملے گا ملاد بڑھیا اللہ پاک دا پیار نہیں ملے گا اللہ اللہ مسلمان دا کریے بلال سجایا اللہ دا پیار نہیں ملے گا جنیاں لگایا اللہ دا پیار نہیں ملے گا اللہ پاک دا پیار ملے گا نبی پاک کی سنت نال ملے گا اللہ پاک دا پیار ملے گا نبی پاک کی تابعداری نال ملے گا سبحان اللہ بال کے کائنات میں بڑا سویا اپنی پاک سوال کو اعلان فرماؤ فاتبعونی یحببکم اللہ اگر اللہ پاک دا پیار چاہتے ہو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اللہ کی یاری لانا چاہتے ہو اللہ کو لانا فرمایا پھر میں محبت کے پیچھے چلے آؤ رحمت کائنات کے پیچھے چلے آؤ اللہ کو لانا جیڑا کملی والی دا تابعدار ہو جاتا ہے اللہ پاک کو پیار ہو جاتا ہے جیڑا نبی دا تابعدار ہو جاتا ہے اللہ کو پیار جیڑا نبی پاک دا تابعدار ہو جاتا ہے اللہ پاک کو پیار ہو جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ اور اہد تاجدار نے فرمایا انبیاء کے سردار نے فرمایا ساری اولاد آدم کے سردار نے فرمایا آپ نے فرمایا جڑا میرے طریقے پر پیار کرے گا میری سنت میں پیار کرے گا اللہ واللہ وہ اینے جے میرے پر پیار کیتا ہے جڑا میرے پر پیار کرے گا اللہ پاک جنت میں میرا ساتھ عطا فرمائے گا جڑا میں محمد عربی پر پیار کرے گا اللہ جنت میں نبی پاک کا ساتھ عطا فرمائے گا میں سب کے جاؤ قربان جاؤ اور نبی پاک کی سنت متوالے بن جاؤ اور نبی پاک کے طریقے پر پیار کرنے والے بن جاؤ کیوں آقا دیا جن نے اپنایا سنت آقا دیا جن نے اپنایا سنت جنت وچ آقا دے او نال ہوئے گا تکبیر شان مصطفیٰ زندہ باد مصطفیٰ زندہ باد حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب زندہ باد دلیر والے ہو تسی صرف سنن واسطے ہی ہو تقریراں کرن والے بھی گجران والے ہو نعرے لانے والے بھی گجران والے یہ سارا پروگرام ہی گجران والے دا ہے ماشاءاللہ بابا جی صادق الدین صاحب سرپرستی فرما رہے ہیں اللہ انہاں دا پیار بھی قبول فرمائے اللہ حضرت کلیوی صاحب کی یہ بھی قبول فرمائے مولانا عبدالغفار صاحب بھی ماشاءاللہ میں نعرے پہ محسوس کر لیا الحمدللہ گجران والے تو جذبہ لے کے آئے اللہ تعالیٰ ایک قوت ایمانی نصیب فرمائے حضرات گرامی تو جو حاضری بات برس کرنا چاہ رہے ہیں آقا دیا جن نے اپنایا سنت جنت وچ آقا دے او نال ہوئے گا
یار ڈبنگ بند کر دے پیچھے نا آواز پوری ہونی چاہیے عرض کی یا رسول اللہ میرے ورگے میرے جیسے غریب کو کون رشتہ دینا ہے آپ نے فرمایا گھبرا نہیں مدینے کی فلاں کری اندر چلا جا میرے انصاری صحابی نہ کر دروازہ کھڑکائی میرا صحابی باہر آئے گا میرا سلام بھی دی میرا پیغام نہیں اللہ بھاگ تیرا کاروبار کر دے گا اللہ اللہ جلیبی گیا ہے جا کے نبی پاک دے صحابی کا دروازہ کھڑکایا انصاری صحابی کا دروازہ کھڑکایا انصاری صحابی باہر آیا اللہ کو پر کبیا فرمایا جی میرا جلیبی نبی پاک نے بھیجا ہے رحمت کائنات اور سلام کہندے سن اللہ دے رسول نے تم سلام بھیجا ہے اور آپ کا پیغام ہے تھوڑی بیٹی جوان نے میرے سے واسطے آیا نبی پاک کی سفارش لے کے آیا رحمت کائنات نے بھیجا ہے اللہ کو پر کبیا صحابی کہنے لگا میں کی بات مشورہ کرنا بیٹی کی بات مشورہ کر کے آنا اندر گئے اپنی بیوی کو بلایا گلا باتیں شروع کیا اللہ کو پر کبیا باپ کی کہہ رہے ماں کی کہہ رہی ہے ساری گلا بیٹی پردے پر سن رہی ہے اللہ اللہ اپنی ماں دیا گلا بھی سنیا اپنے باپ دیا گلا بھی سنیا تیر کی بائے نبی پاک کو سلام بھیج رہا آج کر میرے سونے ہو ذرا سوچنے کا موقع دیتا جائے مزید مشورہ کرنے کا موقع دیتا جائے اللہ انصاری صاحب بھی دروازے پر چلے آئے مسلمانوں پردے اندر بچی کو اٹھ کے کہنی ابو جی میری گل سن کے جانا بابا جی میری بات سن کے جانا اللہ کو پر کبیا ابو جی کی معاملہ ہے کی ماجرا ہے بیٹی میرے رشتے دار ظاہر آیا رب دا کالا ہے تے رج کی غریب ہے سارے تو تیرا رشتہ مانگ رہا ہے آپ نہیں آیا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے ابا جی کسی کی سوچے ہے فرما بیٹی کا رنگ کا سونا نہیں رج کے قریب ہے عرض کی تھی ابو جی نبی پاک کا فرمان مان لو آن والے دا رنگ ٹنگنا میرے کو آن والا نہ میرے کو بھیجن والا میرے کو مجھ کو تسلیم رنگ ہے کالا حسن میں بھی ماند ہے مجھ کو تسلیم رنگ ہے کالا حسن میں بھی ماند ہے بھیجنے والا تو اس کا 14ویں کا چاند ہے مجھ کو تسلیم رنگ ہے کالا حسن میں بھی ماند ہے بھیجنے والا تو اس کا 14ویں کا چاند ہے اللہ اللہ ابو جی میرا نصیب ہے کھولا کسی کا رشتہ کی بات کر دیے کسی کا رشتہ باپ کر رہا ہے کسی کا رشتہ بھائی کر کے ہو گئے کسی کا رشتہ نانا کر کے آئے کسی کا رشتے انتخاب دادا کر رہا ہے اللہ اللہ کوئی فخر مان کرے گی میرا رشتہ میرے چاچے کیتا ہے میرے تایا جان نے کیتا ہے میں کتنے قسمت والی ہوں میں کتنے بڑے نصیب والی ہوں میں سر بلند کے کہہ کر سے اللہ اللہ میرا رشتہ چنے پہ ہاں میرا دلال نے چنے امی جی ابو جی میرے واسطے قسمت رسول ہی کافی ہے کہ میرے نبی پاک کی قسمت مل جائے اللہ کو پر کبیا آن والا جی سونا نہیں بیچن والا جی سونا ہے آن والا جی اونچا نہیں بیچن والا جی اونچا ہے اللہ اللہ قرآن کی کہہ رہے اطیع اللہ واطیع الرسول لعلکم ترحمون کتنے مال کے کائنات کا قرآن اعلان کر رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اللہ اکبر کبیرہ حضرات گرامی توجہ فرماؤ رشتہ کر لیا نبی پاک کی پسند کا رشتہ ہو گیا ہے جو ہے بیوہ رشتہ ہو گیا ایک مار کا آیا جمنا ہے جو ہے بھی اللہ نو پیارا ہو گیا شہید ہو گیا ہے رحمت کائنات اس بیٹی نے دعا دیتی ہے اللہ جی رحمت دیا فراوانی عطا فرما اللہ تو یا کر دیا فراوانی عطا فرما اللہ اللہ یہ نبی پاک کا فرمان مانے نبی پاک کا حکم مانے رحمت کائنات کا فرمان مانے اللہ پاک نے دنیا دی ہر نعمت نال مالا مال کر چھڑیا اللہ نے دنیا دی ہر نعمت نال مالا مال کر چھڑیا تو میرے نبی دا فرمان مانے اور زندگی دی نبی کسی نعمت دی کمی نہیں آئے گی حضرات میرے نبی دی ساتھ بھی آنا ہے میرے آقا دی بات بھی آنا ہے میرے پاک نبی دی ذات بھی اللہ نے کائنات والا بنائی میرے پاک نبی دی بات بھی
آج تو بعد میں سونا ہی نہیں. ساری رات نفل ہی پڑھنے میں. دوسرا بولے آج تو بعد میں روزہ چھڑنا ہی نہیں, میں نے لگاتار روزے رکھی جانے. تیسرا کہنا میں شادی نہیں کرنی, میں شادی نہیں کرنی, میں تے ساری زندگی اللہ اللہ نے گزار دینی. یہ تین بندے گل کر کے ٹر گئے. رحمت کائنات تشریف لے آئے. نبی پاک دی بیوی نے دسیا آقا جی تین بندے آئے سن, اللہ واللہ انہاں تہاڈی بندگی دے بارے سوال کیتا ہے, انہاں تہاڈے عملاں دے بارے تہاڈی نماز دے بارے سوال کیتا. اللہ کو کبیا اسا سارا کچھ دسیا ہے. انہاں تیناں بندیاں نے اقرار کیتا. آپ نے فوری مسجد اندر صحابہ نے بلا لے. کیوں بھئی کیڑے تین بندے سن میرے گھر آئے؟ تینے کھڑے ہو گئے. کی کہہ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ سی جناب دی عبادت کے بارے پوچھا نا, سانو اپنی عبادت بہت کم نظر آئی, بہت گھٹ نظر آئی. اسا اقرار کیتا ہے. ایک نے کہا سونے میں اقرار کر کے آیا, میں نماز ہی پڑھی جاواں گا. اصلی اللیل ابدا, میں رات نو سونا ہی نہیں, ساری رات بندگی کرتا رہاں گا. دوسرا کہتا اصوم الدہر, میں روزے رکھی جانے میں اللہ بلا میں روزہ چھڑنا ہی نہیں. تیسرا کہتا انا آتزل النساء, میں بیویاں دے چکر چ بیٹھا ہی نہیں, میں شادی والے چکر چ بیٹھا ہی نہیں. اللہ بلا میرے پاک نبی نے فرمایا میں رات نو سونا بھی ہاں, عبادت بھی کرنا, نماز بھی پڑھنا, میں روزے بھی رکھنا, روزے چھڑنا بھی ہاں, میں شادیاں بھی کی دیا نے, بیویاں دے حقوق کا بھی خیال کرنا, اللہ پاک کی ڈیوٹیاں بھی ادا کرنا. وہ کون ہوتا ہے میرے طریقے تو ہٹ کے عبادت کرنے والا, کون ہوتا ہے میرے طریقے تو ہٹ کے بندگی کرنے والا؟ آپ نے بتا جڑا میری سنت کو یاد کرے گا, میرے طریقہ چھوڑ کے دوسرے طریقے اپنائے گا, اللہ آپ نے فرمایا لیس منی, وہ میرے منہج پہ نہیں, وہ میرے طریقے پہ نہیں, وہ میرے راستے پہ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اور لوگوں ایک رات ایک لات بندگی کرنے نال نجات نہیں ہونی, لٹا رکھن نال نجات نہیں ہونی, اپنی مرضی دی بندگیاں کرن نال نجات نہیں ہونی. اگر نجات چاہتے ہو پھر نبی پاک دی اطاعت کرنی پے گی. جیڑا آپ دی اطاعت کرے گا وہ آپ دی شفاعت ملے گی, جنوں آپ دی شفاعت ملے گی اللہ دی نجات فرمائے. حضرات سنیے, من مرضیاں دے طریقے نال نجات نہیں ہونی. ساڈا ایک سوکھا جا ساڈے جواب انج کر لیے تے کی ہو گیا, انج کر لیے تے قرآن ہی پڑھیا ہے نا, قرآن ہی پڑھیا یار, کوئی گرنتھ نہیں پڑھ لیا, چاول نے دودھ دے چینی ہے یار, پستہ پایا بادام پائے, کھیر تیار ہو گئی, چار ایسا پڑھ لیا کی ہو نہیں پیرو. اور میرے پیارے بھائیو اپنی مرضی نہ چلاؤ, انج کر لے تے کیے, نماز 5 نے چلو جے 6 پڑھ لیے تے کیے, روزے 30 نے 31 رکھ لے تے کیے, اپنی مرضی نہ چلاؤ. عیدہ 2 نے 3 پڑھ لیے تے کیے, نہیں نہیں. مالک کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. خالق کائنات نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. خالق کائنات نے فرمایا تہاڈے واسطے میرے پاک نبی دی زندگی دا نمونہ اللہ واللہ پتہ چلے. اللہ پاک نے آئیڈیل بنایا, نبی پاک دے
صحابہ دیا ڈیوٹیاں لگیاں فلاں بار کے تو سجانا راتوں رات تیاریاں کر کے چلے جاؤ صحابہ نے نبی پاک کا فرمان منے رحمت کائنات کا آرڈر بنے راتوں رات تیاریاں کرنی ساز و سامان تیار کر لیا نبی پاک کے صحابہ نے فرمان نبی من کے سفر شروع کیا جناب عبداللہ بن رواحہ کی سوچی میں گئے اللہ اللہ میری سواری میرے ساتھیاں دی سواریاں نالوں مضبوط سواری میری سواری کی رفتار باقی سواریاں نالوں زیادہ اللہ کیوں نہ فائدہ اٹھانا ہو سکتا ہے زندگی کا آخری جمعہ ہوئے امام کائنات کے پیچھے جمعہ پڑھ جاواں آپ دی امامت اندر آپ دی انتظام میں نماز پڑھ جاواں آپ کا دیدار کر جاواں اللہ اکبر کبیرہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھ جاواں آپ کے پیچھے نماز پڑھ جاواں آپ کا دیدار کر جاواں کنیاں چیزاں نے تین انہاں جو کوئی چیز ماڑی ہے نہیں نبی پاک کا دیدار نبی پاک کے پیچھے نماز نبی پاک کے پیچھے خطبہ جمعہ اور یارو کتنی پیاریاں چیزاں نے دیدار مصطفیٰ نبی پاک کے پیچھے نماز نبی پاک کے پیچھے جمعہ لو جی یہ سوچ کے نا اپنا سفر مؤخر کرتا کہ میں جمعہ پڑھ کے جاواں گا سواری دوڑاواں گا نار بھی مل جائے گا اے بھی سعادت مل جائے وہ بھی نیکی مل جائے حضرات امام کائنات خطبے نواز نے تشریف لے آئے آپ دی نظریں پہ گیا آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ یار تو ایتھے بیٹھے میں تیرے اس قافلے میں راہ پہ دیا عرض کی تھی سونے میری گزارش سنو میری سواری بڑی آل ہے میری سواری بڑی تیز رفتار میں سوچیا کیوں نہ دو فائدے اٹھانا اللہ آپ کا دیدار بھی کرا گا آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھا گا آپ کے پیچھے جمعہ بھی ادا کرا گا پھر سواری دوڑا کے ساتھیاں کے راہ بھی مل جائے گا یہ سعادت بھی مل جائے وہ سعادت بھی مل جائے کیوں بھائی نبی پاک نے شاباش دی ہوئے گی نا نہیں بولو بولو تیری سوچ بڑی اعلیٰ ہے میرا دیدار کیتا ہے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے میرے پیچھے جمعہ ادا کیتا 1.25 لاکھ نبیوں نے امام دے پیچھے جمعہ پڑھنا کوئی چھوٹی بات ہے آپ نے شاباش نہیں دیتی کی فرمایا سن لو لو انفقت ما فی الارض لو انفقت ما فی الارض جميعا عبداللہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ حرج کی ہے تہاڈا دیدار کر لے تے کی ہو گیا تہاڈے پیچھے جمعہ پڑھ لے تے کی ہو گیا او تیرے میرے جیسا کچا عقیدہ نہیں صحابی رسول اللہ انہاں دا عقیدہ ہے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو ادھر فرمان پیغمبر ہو ادھر گردن جھکائی ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو 12 ربیع الاول سی مرید کے جلسہ ہونے سے دن کا جلسہ میں کیا یار منڈیاں نے پٹیاں بنیاں نے متھیاں تے موٹر سائیکل دیا بیسریاں کڑیاں نے ریساں لا رہے کوئی ادھر جا رہے کوئی ادھر جا رہے آمد مصطفیٰ نہ ظہر نصیب ہوئی ناصر نصیب ہوئی بیچارے کمڑے عشق مصطفیٰ دے اندر کہ ادھر جا رہے اصل
عام کریں جاؤ پوچھ لو تار مارا عمر صاحب کو 12 ربیع الاول سی 12 بندے داڑھی رکھ لے ماشاءاللہ 12 بندے داڑھی رکھ لیں بولو ہوں سارا دن بیسریاں کر کے موٹر سائیکل بجایا وہ زیادہ فائدہ مند ہوئی کہ نبی پاک کی سنت کو زندہ کرنا فائدہ مند ہے نبی پاک دی سنت عمل کرو جو نبی پاک کی سنت ہے جو آتا طریقہ ہے کیوں حال کے کائنات کا قرآن جو اعلان کرتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم مال کے کائنات کے لوگوں کے بارے فرمایا جنہیں نبی پاک کی ذات کی تھی نبی پاک کے آنکھیں لگے مال کے کبریا فرماتے ہیں میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ مال کے کائنات نے فرمایا جن نے میرے نبی دی بات مان لی انہیں میری بات مان لی جڑا میرے نبی دی آنکھیں لگیا وہ میرے آنکھیں لگیا جن نے میرے کملی والے دا فرمان منیا انہیں میرا فرمان منیا کیوں میرا فرمانا میرے نبی دا فرمان میرا فرمان کتنے لکھا ہے قرآن لکھا ہے مال کے کائنات میں فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى مال کے کائنات نے فرمایا لوگوں سن لو میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولتا میرا سونا مصطفیٰ اپنی مرضی نال نہیں بولتا میں وحی کے ذریعے بلاوا پھر بولنا ہے جدو بولتا ہے رحمت موتی بولتا ہے سبحان اللہ میں بلاوا تے تا بولنا ہے جدو میرا سونا بولتا ہے رحمت موتی روتا اللہ واللہ اللہ جدو بولیا خدا تو نبی بولیا تکبیر تکبیر شار محمد مصطفیٰ حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب جدو بولیا اللہ تو نبی بولیا جدو بولیا خدا تو نبی بولیا ایک لفظ بھی کولوں نہیں سی کبھی بولیا جدو بولیا خدا تو نبی بولیا اپنی مرضی نال نہ بولے اپنی مرضی نال نہ بولے جد بھی بولے موتی رولے سبحان اللہ اپنی مرضی نال نہ بولے جد بھی بولے موتی رولے بلا وحی دل سونا کبھی بولیا جدو بولیا اللہ تو نبی بولیا اللہ اکبر کبیرہ حضرت جو فرماؤ جناب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عمر بن عاص دی عادت اللہ اللہ سامنے مجمع دے اندر بیٹھے نبی پاک گفتگو فرما رہے آپ حدیثاں بیان فرما رہے آپ مسئلے بیان فرما رہے عبداللہ بن عمر بن عاص لکھی جا رہے ایک دن صحابہ کہنے لگے عبداللہ یار تیرا طریقہ ٹھیک نہیں یہ تیرا طریقہ ٹھیک نہیں نبی پاک دے غصے اندر کدی آقا غم اندر کدی آقا خوشی اندر تو ساری گلاں لکھی جا گئے نوٹ کی جا گئے ہر گل نہ لکھیا کر جڑی گل دے بارے آقا فرمان لکھ وہ لکھیا کر ہر گل بات نہ لکھیا کر اگلا دن آیا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی ایویں بیٹھ کے جی دوسرے صحابہ بیٹھے آپ کی نظر پہ گئی رحمت کائنات کی نظر پہ گئی آپ نے فرمایا اے میرے عبداللہ تو لکھنا کیوں نہیں اے میرے عبداللہ تو نوٹ کیوں نہیں کر رہا اللہ اللہ اے میرے عبداللہ جو تیرا قلم حرکت اندر نہیں تو تے میرے فرمان لکھنے والا تو میری حدیثہ لکھنے والا تو میرے بیان لکھنے والا اللہ اکبر کبھی آج تیرا قلم حرکت اندر کیوں نہیں آقا جی میرے سنگیا
میں دوپہرے بولا تو لکھ لیا کر، میں شامی بولا تو لکھ لیا کر، میں رات کو بولا تو لکھ لیا کر، میں خوشی وچ بولا تو نوٹ کر لے، میں غمی وچ بولا تو لکھ لیا کر۔ اللہ واللہ اللہ کیوں؟ آپ نے ہونٹاں وال اشارہ کر کے فرمایا ان ہونٹاں تے رحمت دا پیرا ہے، ان ہونٹاں تے اللہ دی رحمت دا پیرا ہے۔ ما خرج منہ الا الحق، الا خلافی ہونٹاں وچ ہو، ان نورانی ہونٹاں وچ ہو، ان پیارے ہونٹاں وچ ہو، سوائے حق دے کچھ نہیں نکلدا۔ ان ہونٹاں وچ سوائے حق دے کچھ نہیں نکلتا۔ محمد جدوں بھی بولے گا حق نکلے گا، آمینہ دا لال جدوں بولے گا حق بولے گا۔ نبی پاک دی زبان دا ایک ایک لفظ گرنٹڈ مال کے کبریا دا قرآن اعلان کردا ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ سراقہ بن مالک بیمار ہو گئے، لوگ کٹھے ہو گئے، برادری والے رشتہ دار آ گئے، اللہ اللہ کئی آ کے روڑ لگ پے۔ سراقہ جا رہے ہیں، سراقہ جدائیاں دے رہے، سراقہ دنیا تو جا رہے۔ اکھا چانسو ہے کہ نا سراقہ اٹھ کے بے گئے کی گل خیر جے، انہوں نے کہا سراقہ تیری جدائیاں یاد آ رہی، کہنے لگے فکر نہ کرو سراقہ نہیں مردا، سراقہ مرن والا نہیں جب تک نبی پاک کی پشین گوئی سچ نہیں ہوئے گی۔ آپ نے نبی پاک دا فرمان میں کینال نہیں لے گیا، میرے پاک نبی نے فرمایا سی، رحمت کائنات نے فرمایا سی ایک ویلا آئے گا کسرا دے کنگن اللہ سراقہ تے نو بہنائے گا۔ اللہ اللہ کسرا دے کنگن میریا بھاوت نہیں آئے، موت کی آ سکتی ہے، کیا نبی پاک دا فرمان اتنا کھچائے؟ اللہ اللہ میرے پاک نبی دا فرمان جب تک سچ ثابت نہیں ہوئے گا موت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى، میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، سبحان اللہ، میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ یا میرا کی کرنا ہے یہ جملہ ساری کہہ لو تاکہ تیرا میرا مسئلہ واضح ہو جائے، اللہ اللہ عقیدے پہ مہر لگ جائے۔ میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، دل نبی دے پیار کولوں راجدہ رجدا ہی نہیں، دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں۔ میں دعا دا اللہ اللہ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، ذرا توجہ فرماؤ، مدنی دل بند کلام رب دا۔ سبحان اللہ، سمجھ آئی تو پھر کہہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، مدنی دل بند کلام رب دا، بن کے رسول آیا سارے جگ دا۔ مدنی دل بند کلام رب دا، بن کے رسول آیا سارے جگ دا۔ کھلی ہوئی قوم نوں سیدھے رائے پا گیا، کھلی ہوئی قوم نوں سیدھے رائے پا گیا، جگاں دا اے پیر سارے جگ نوں جگا گیا۔ امام کائنات کا فرمانا بیٹھا، رحمت کائنات نے فرمایا کی گل خیر ہے پریشان پریشان، کہندا سونے جناب دا دنیا تو جانا تے اپنا دنیا تو جانا یاد آ گیا۔ اللہ اللہ آقا جی ایک ویلا آنا ہے تساں بھی جامے موت نو شرما جانے، ایک ویلا آنا ہے میں بھی موت دی آبادی اندر گم ہو جانے۔ آقا میں سوچی پہ گیا دنیا کے اندر میرا حال ہے، میری محبت جوش مار دی ہے، میں سارے کم چھڑ دینا، میں جناب کے کولے آ جانا، جناب دی زیارت کر لینا، میرے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے، میرا کلیجہ ٹھر جاتا ہے۔ میں سوچی پہ گیا قیامت نو کی بنے گا جے اللہ پاک نے میرے جناب کو دور کر چھڑیا، میں جناب کا دیدار کیویں کراں گا؟ اللہ اللہ میں جناب کی زیارت کیویں کراں گا؟ میں جناب کا دیدار کیویں کراں گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمانوں اے وہ لوگ نے جنہاں دی نس نس وچ نبی پاک دا پیار، نبی پاک دی محبت بھریاں نے۔ آپ نے فرمایا گھبرا نہیں،
محبت کرنا ہے پیار کرنا ہے جیڑا بندہ جہدے نال پیار کرنا ہے وہ دے نال ہوئے گا جے تو میرے نال سچا پیار کرنا ہے اللہ تیرے قیامت والے میرا ساتھ عطا فرمائے گا سبحان اللہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء دے آن دی خوشی منان دا طریقہ دسا بڑا سوکھا تے بڑا شارٹ کٹ اللہ جاندا ہے نہ کھیکھن کھلارنے پین نہ نیانے ساوا کپڑا تے چھابی لے کے چوکج کھڑے کرنے پین نہ در در جانا پوے ایڈا شاندار طریقہ نبی پاک دے آن دی خوشی منان دا کمال دا طریقہ اور اللہ دی قسمیں دسیا بھی کملی والے نے آپ دسیا بھی مصطفیٰ نے آپ سنو آپ نے فرمایا صبح شام تین کلمے صبح شام تین کلمے پڑھے آکو رضیت باللہ ربن رضیت باللہ ربن ترجمہ تے آندہ ہی ہوئے گا اللہ میں اس بات تے راضی ہوں کہ تو میرا رب ہے میں غیر دا پجاری میں بڑی دا پجاری میں حجر و شجر دا پجاری میں پتھر دی قبر دا پجاری اللہ میں اس بات تے راضی ہوں کہ تو میرا رب ہے رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا میں اس بات تے راضی ہوں کہ اسلام میرا دین وبمحمد نبی میں اس بات سے راضی ہوں کہ محمد میرے رسول نے میں اس بات سے راضی ہوں کہ آمنہ دلال میرا رہبر ہے میرا رہنما ہے میرا مقتدا ہے میرا پیشوا ہے آپ نے فرمایا دوسری ہوئے انا آخذ بیدی حتی یدخل الجنہ انا آخذ بیدی حتی یدخل الجنہ جیڑا بندہ تین کلمے پڑھے گا صبح شام میں بازو تو پکڑ کے جنت لے جاواں گا سبحان اللہ دسو تین کلمے کیڑے نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا نہیں آتے محمد النبی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی میں اسلام کے دین ہونے پہ راضی میں محمد مصطفیٰ کے نبی ہونے پہ راضی کبھی راضی ہو کہ نہیں اس تو بڑی خوشی کی ہے اسی اپنے مالک کے سامنے اقرار کرنے مولا اسی بڑے راضی ہیں کہ تو سانو مصطفیٰ دیتا ہے اسی بڑے راضی ہیں سانو کملی والا دیتا ہے اللہ اللہ اسی بڑے راضی ہیں کہ سونا خاتم الانبیاء ملیا ہے تاں اسی کری کری ہوتے نغمے گانے ہیں گلشن رسالت میں پھول ایسا آیا ہے سبحان اللہ ذرا کھل کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ گلشن اللہ
رسماں چھوڑو سنتاں بناؤ اے مرن تو بعد آپ جن کچھ کرنے ہیں یہ سنتاں نہیں ہے رسماں نے یقین بولو رسماں ناراض نہ ہونا کسی دی مجبوری ہے تے اپنی جگہ تے ناراض نہ ہونا لوگوں اے رسماں نے نجات رسماں نال نہیں ہونی سنتاں نال ہونی ہے نجات رسماں نال نہیں ہونی رسماں پریشان کر دین گیا رسماں تینوں پھر شرمندہ کر دین گیا رسماں تینوں بسا دین گیا اوتھے چھڑانا ہے تے نبی پاک دی سنت نے چھڑانا ہے نبی پاک کے طریقے نے چھڑانا ہے اللہ واللہ آؤ لوگ نبی پاک کے طریقے میں پیار کرو نبی پاک دی پیاریاں پیاریاں خوشبودار سنتاں میں پیار کرو سبحان اللہ سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے پانی حوض کوثر دا ملے پین نوں پلان والا آمینہ دا لال ہوئے گا آقا دیاں جن نے اپنائیاں سنتاں جنت وچ آقا جی دے نال ہوئے گا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا ساتھ جنوں آقا دا نصیب ہو گیا بڑا اوندا رتبہ کمال ہوئے گا آنکے کائنات نے صورت بھی آلہ بڑھائی سیرت بھی آلہ بڑھائی کردار بھی آلہ بڑھایا گفتار بھی آلہ بڑھائی نیل و نہار بھی آلہ بڑھائے نبی کے سجن دیار بھی آلہ بڑھائے آپ کی امانت بھی آلہ آپ کی دیانت بھی آلہ آپ کی جرت بھی آلہ آپ کی شجاعت بھی آلہ آپ کی دیانت بھی آلہ میرے کملی والے نے نیل و نہار بھی آلہ آپ کا سونا کردار بھی آلہ ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو دعائے اللہ تعالیٰ حضور کی سیرت اپنان کی توفیق عطا فرمائے آپ کے پیارے پیارے رویے اپنان کی توفیق عطا فرمائے رسماں رواجات تو اللہ جان چھڑان دی توفیق عطا فرمائے سنتاں زندگی جریان دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت علامہ مولانا سعید کریمی حافظہ اللہ تعالیٰ مولانا محمد صادق عطیب صاحب برادر مکرم مولانا ابرار ظہیر صاحب اللہ تعالیٰ میرے تمام علماء دیاں محنتاں محبتاں کوشاں کاوشاں اور اس گاؤں کی جماعت اس مسجد میں نمازی حضرات اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے میاں بشیر صاحب اللہ پاک انہوں کو اجر عظیم عطا فرمائے اور جتنے بھی ساتھی تشریف لے آئے دوسرے دیہاتاں جو آئے اللہ پاک جنتی رحمہ آسان فرمائے فقیران آئے صدا کر چلے خوش ہو کلیر والو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین جی لو جی عدیل دی فرمائش پوری کر دینے آخر تے مکے دے شہر کے مدینے دے اللہ او دن چھتی آوے کافی سال پہلے میں بڑھائے سنے کے سفر چھے اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے سونا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتھے کملی والا سونا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتھے کملی والا اللہ سانو بھی صدقے اوتے زمزم دے جام پلاوے اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مکے جا ہر مومن مکے جا جن نہیں جانا پڑا تکے کھاوے ہر مومن مکے جا مکے جاوے مدینے دیاں پیاریاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی گلیاں جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پہنچاوے آمین دعا فرماؤ اللہ عدیل نو نرینہ اولاد دے آمین اللہ اللہ جتنے بھی اولاد نے اللہ سب نو نیک صالح اولاد دے جتنے بے روزگار نے اللہ روزگار دے جتنے بے گھر نے اللہ گھر دے اللہ پاک تہاڈی سب دی محبت قبول فرمائے اللہ تہاڈا پیار قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آمین اللہ ایک دو دعاؤں کی درخواستیں ہیں ہمارے بھائی گجرانوالہ سے ہمارے ساتھ تشریف لائے جیسے عالم دین مولانا
صاحب ان کے والد گرامی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، پیچھے سے فون آیا، ان کے لیے دعا کریں اللہ پاک ان کو مکمل شفا دے۔ باقی ایک بزرگ نے مجھے کہا ہے کہ بیماروں کے لیے دعا کریں، اللہ پاک سارے بیماروں کو شفائے کاملہ ہمارے بزرگ جو بابا قدوس بھی بیمار ہے، گجرالے والا، دعا کریں۔ اور بھی جس کے دل میں جو آرزو ہے دعا کی۔ حافظ عبدالقدوس صاحب گجرانوالہ سے عبدالقدوس شاکر صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے۔ حافظ عبدالقدوس شاکر صاحب نے ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے شہری شورا کے رکن بھی ہیں۔ آج خود انہوں نے 4 دن پہلے مجھے فون کر کے کہا کہ میں نے آپ کے ساتھ جانا، میری جگہ رکھیے گا۔ آج اچانک ان کی طبیعت ناساز ہوئی تو معذرت کر گئے کہ میں نہیں آ سکتا۔ اور بھی جتنے لوگ ہیں بیمار ہیں، دعاؤں کا کہا سب کے لیے دعا کریں، اللہ سارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الجنة الفردوس اللهم انا نسألك الجنة الفردوس اے میرے کریم مولا سری حاضری قبول فرما اللہ گجرانوالہ دلے کے حافظات تک اللہ جتنے احباب آئے اللہ سب دی حاضری قبول فرما اللہ سب دا قدم قدم قبول فرما اللہ سارے ادواز کے جنت کی آرام و آسان فرما اللہ سڑا سوانا سڑے ویرہ دا سننا قبول فرما اللہ سنانا دی توفیق عطا فرما اپنے اخلاق درست کر دی توفیق عطا فرما اللہ انسان کی ہمدردی کا جذبہ عطا فرما اپنے دو بھائی چارے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ ایک دوسرے کا احساس نصیب فرما یا اللہ کریم اولادہ دی اچھی تربیت کر دی توفیق عطا فرما اللہ اولاد کو باپ دادا کی خدمت کر دی توفیق عطا فرما یا اللہ جن واسطے دعائیں درخواستیں کی گئیں اللہ ساری درخواستیں منظور فرما اللہ کل بیماروں شفائے کاملہ عاجل عطا فرما اللہ کل بیماروں شفائے کاملہ عاجل نافع عطا فرما اے میرے کریم مولا سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما یا اللہ جو جو منگے عطا فرما جو نہیں مانگ سکے اللہ تو جان میں پھر منگے عطا فرما اللہ اس مسجد خدیب کاری بہران صاحب اللہ نبی امین تو قبول فرما یا اللہ نبی جماعت امین تو قبول فرما یا اللہ میرے علماء کرام کی تشریف آوری قبول فرما یا اللہ کریم تو کریم کرم دے معاملے فرما اللہ تو رحیم رحمت دے معاملے فرما یا اللہ بے اولادن ایک صالح اولاد عطا فرما اللہ جڑے شادی شدہ جوڑے اولاد دے منتظر میں اولاد تو محروم ہے اللہ ایک صالح زندگی والی صحت والی اولاد عطا فرما اللہ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار عطا فرما یا اللہ جنہ کل اللہ اولاد ماں باپ کی عزت ادب کی خدمت کی توفیق عطا فرما یا اللہ جڑے جوان اولاد رہے کہ رشتے کے معاملے سے پریشان ہیں اللہ اولاد واسطے نیک اچھے معیاری رشتے عطا فرما اللہ ماں باپ کو اولاد واسطے بیٹیاں واسطے نیک اچھے معیاری رشتے عطا فرما اللہ مشکل آسان فرما تمیاں دور فرما اللہ جنہ کی بیٹیاں پریشان ہیں اللہ دکھی نے دکھ دور فرما جنہ کی بہناں دکھی نے اللہ سخط عطا فرما یا اللہ تو کریم کرم دے معاملے فرما اللہ جتنے ہاتھ اٹھے مولا سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما یا اللہ عمرہ نصیب فرما یا اللہ پوری دنیا تو کرونا دا خاتمہ فرما
میری بہنوں نے اللہ سب حاجت بڑا نصیب فرما اللہ تو کریم ساری لوڑا توڑا پوریاں فرما اللہ تو کریم ساری حاجات پوریاں فرما یا اللہ کل بیمار شفائے کاملہ اجر عطا فرما اللہ جنہ جنہ نے دعا دیوارے کیا ہے میرے مولا سب دیہات رحم فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللہ صبر و حضرت ساڑھے حفاظت فرما اللہ صبر و حضرت ساڑھے حفاظت فرما حادثات تو محفوظ فرما آنواریت تو خمسیت بیماری پریشانیت تو محفوظ فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحابہ و ان رحمتک یا ارحم الراحمین